بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہ محرم کا چاند نظر آتے ہی شیعہ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں اس دردناک غمناک واقعے کی یاد میں اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کرنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مجلس عزا کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان مجالس کا آغاز کب سے ہوا؟ کیا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا بدعت ہے؟ کیا اصحاب نے ان پر گریہ اور عزاداری کی؟ کیا شیعوں کے اماموں نے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کی؟ کیا عزاداری کرنے کا ثواب ہے؟ آج ہم اپنی ویڈیو میں ان سب سوالات کے جواب بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، ماہ محرم کی آمد کے ساتھ ہی اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ بسنے والے شہر اور بازار سب جگہ ایک خاص قسم کا ماحول وجود میں آتا ہے۔ مساجد اور امام بارگاہیں سیاہ پوش ہو جاتی ہیں اور عزادار حسین آل رسول کی قتل گاہ کربلا معلیٰ کے واقعات کی یاد تازہ کرتے ہیں اور حزن و ملال کی حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے فرزند سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے حالات نہایت ہی تفصیل اور احترام سے بیان کرتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا گروہ عزاداری کے بارے میں شبہات کو سوشل میڈیا پر نشر کرنے اور ہر جگہ عزاداری اور شیعوں کے خلاف بولنے اور لکھنے میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے شبہات کی وجہ سے شیعہ اور اہل بیت سے عقیدت رکھنے والے اہل سنت کے جوانوں کے نظریات مزید پختہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج تک کسی شیعہ فرد نے اپنے عقیدے کو چھوڑ کر کسی دوسرے عقیدے کو اختیار نہیں کیا، کیونکہ اس قسم کے شبہات کو سننے کے بعد ان کے جواب کو تلاش کرتے ہیں، اور کیونکہ مخالفین کے سارے شبہات کا احسن انداز میں جواب دیے گئے ہیں، لہٰذا انہیں دیکھ کر ان کے نظریات میں پختگی آ جاتی ہے۔ آج ہم انہی سوالات کو بیان کرتے ہیں۔ ناظرین، حضرت امام حسین علیہ السلام کی عزاداری اور گریہ زاری اس جہاں کی خلقت کے وقت ہی سے ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب بیان کرنے والی سب سے پہلی ذات خود خدائے واحد لا شریک کی ہے، اور فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام پر سب سے پہلے گریہ کرنے والے ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ ان کے بعد دیگر انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں حضرت امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد پہلی صدی ہجری ہی میں مجلس عزا کا آغاز ہو چکا تھا۔ اب دوسرا سوال، کیا صحابہ نے امام حسین علیہ السلام پر گریہ کیا؟ ناظرین، ہم شیعہ اپنے نظریات کو قرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ کی تعلیمات سے لیتے ہیں، یعنی انہی بزرگوں کو رفتار اور گفتار ہمارے لیے حجت ہے۔ صحابہ کے رفتار اور گفتار ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کیونکہ شیعہ اور اہل سنت کے نظریات کے مطابق صحابہ معصوم نہیں ہیں، اس لیے ان کی اطاعت اور پیروی ضروری نہیں۔ جیسا کہ بعض صحابہ عاشوراء کے دن امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کھڑے تھے اور فرزند پیغمبر کو شہید کرنے والے ہزاروں لوگوں کی کمانڈری کر رہے تھے۔ ناظرین، بدعت سے مراد وہ نئی چیز ہے جس کی دین میں کوئی بنیاد ہی نہ ہو، لیکن اگر کسی چیز کے بارے میں شرعی دلیل موجود ہے تو یہ بدعت نہیں۔ عزاداری اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر گریہ کرنا بدعت نہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شہادت کی خبر سن کر ان پر گریہ کیا، بلکہ جو اصحاب اس وقت آپ کے ارد گرد تھے انہوں نے بھی ان پر گریہ کیا۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے کہ جس نواسے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دوش مبارک پر سوار کرتے تھے اور اپنے آغوش مبارک میں لیتے، اور جن کی تربیت خانہ وحی میں ہوئی، اس شخصیت کو نہایت بے دردی سے قتل کیا
اور ان کے سر کو کاٹ لیا گیا۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریعہ وحی سارے حالات سے آگاہ کیا گیا تو آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو سب کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، گویا میں انہیں یعنی کہ امام حسین علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک تیر آپ پر آ لگا ہے، آپ گھوڑے سے زمین پر آتے ہیں اور پھر بھیڑ کی طرح آپ کے سر کو تن سے جدا کرتے ہیں۔ ریحان بن شبیب کہتے ہیں کہ میں پہلی محرم کو امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابن شبیب، بے شک محرم وہ مہینہ ہے کہ دور جاہلیت کے لوگ بھی اس مہینے کے احترام میں قتل و غارت کو حرام جانتے تھے، لیکن اس امت نے نہ اس مہینے کا احترام کیا اور نہ ہی اپنے نبی کی حرمت کا خیال رکھا۔ انہوں نے اس مہینے میں پیغمبر کی اولاد کو قتل کیا، ان کی خواتین کو اسیر بنایا، ان کے مال کو لوٹا۔ خدا کبھی ان کے گناہ معاف نہیں کرے گا۔ اے ابن شبیب، اگر کسی چیز کے لیے گریہ کرنا چاہو تو حسین ابن علی کے لیے گریہ کرو، کیونکہ انہیں اس طرح ذبح کیا گیا جیسے بھیڑ کو کیا جاتا ہے، اور ان کے اہل بیت میں سے 18 افراد کو شہید کیا گیا۔ امام حسین کی شہادت پر ساتوں زمین اور آسمان نے گریہ کیا۔ اے ابن شبیب، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا سے اس عالم میں ملاقات کرو کہ تمہارے ذمہ کوئی گناہ نہ رہے تو حسین کی زیارت کرو۔ ناظرین، بے شک اس جہاں میں حسین سے بڑھ کر کوئی مظلوم نہیں۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔